آداب. اس ویڈیو کو اردو میں کرنے کا مقصد یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ موضوع دنیا بھر والے دیکھیں اور سنیں. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ میں ان پاکستانیوں کے خلاف ہوں جو کہ پاکستان میں نہیں رہتے یا جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے کسی اور ملک کو اپنی رہائش کے لیے چنا. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجھے صرف ان لوگوں سے شکایت ہے جنہوں نے کسی بھی جگہ پہ نہ رہنے کو چوز کیا اور اس کے بعد وہ وہاں باہر بیٹھ کے یہاں رہنے والوں کو تلقین کرتے ہیں کہ ایسا کر لو یا ویسا کر لو. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے. یہاں جو حالات ہمارے ہیں، جو مواقع ہمارے پاس ہیں، ان کی بنیاد پہ ہمارے جو بس میں ہم کر سکتے ہیں. اگر کوئی بہتر سمجھتا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ وہ آئے اور آ کے ان معاملات کو صحیح کرے، اس کا فعال حصہ بنے. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو شخص یہاں نہیں رہتا، جو پاکستان میں نہیں ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. سب سے زیادہ ضروری پاکستان کو اس وقت نوکریوں کی ہے، کاروبار کی ہے، صنعت کی ہے. جو حالات اس وقت ہمارے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ ایک عام پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو دنیا میں سفر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کو ویزا نہیں ملتا اور اس کی جو ٹریول کی کاسٹ ہے وہ بھی ایسی ہے کہ مشکل ہے. تو کیوں نہ وہ پاکستانی حضرات جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں پہ کاروبار کے مواقع ہیں کہ وہ کاروبار پاکستان بھیجا جا سکے، ہر وہ پاکستانی ایسا کر سکتا ہے کہ یا تو اپنے کسی رشتہ دار، عزیز یا دوست کے ساتھ کاروبار یہاں سیٹ کرے اور اس کو وہاں سے کاروبار بھیجے تاکہ یہاں نوکریاں کریٹ ہوں، یہاں پہ مواقع پیدا ہوں، یہاں پہ خوشحالی آئے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسی کمپنیوں سے، ایسی لوگوں سے، آرگنائزیشن سے تعلقات بنائیں جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، ان کو کام سکھائیں، ان کو امپاور کریں اور باہر سے کاروبار بھیجیے. اس کے کئی فوائد ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ یہاں پہ نوکری کے مواقع ہوں گے. ہمارا پڑھا لکھا بچہ جو ہے اس کو یہاں موقع ملے گا، اس کو یہاں ترقی ملے گی، وہ بہتر کام کر سکے گا اور اس کے بدلے وہ یہاں سے نہ جائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف بہتر زندگی کے لیے جاتے ہیں. اگر ان کو یہاں بہتر زندگی مل جائے، ان کو اپنے روزگار کے مواقع ان کے پاس ہوں تو وہ نہ جائیں. اور اس طرح ہمارا برین ڈرین سلو ہو سکتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ فارن ایکسچینج، زر مبادلہ، وہ اس صورت میں یہاں آئے گا کہ وہ صرف چند ہزار لاکھ کروڑ ڈالر کی شکل میں آ کے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ آ کے اور اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرے گا. کیا وہ بہتر نہ ہو؟ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ یا تو اپنے والدین کو یا رشتہ داروں کو چند ہزار ڈالر ماہوار بھیجتے ہیں، جو کہ یقیناً فارن ایکسچینج کی صورت میں پاکستان آتا ہے، لیکن وہ فارن ایکسچینج آتا ہے، روپوں میں کنورٹ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اخراجات کی صورت میں. یا ہمارے بہت سے دوست یہاں پہ زمین خریدتے ہیں. اس پہ ایک اور بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں زمین خریدنا جائز ہے. جائز تو خیر ہے، مناسب ہے یا نہیں، اس پہ اب بھی ہم نہیں پڑھیں گے. لیکن وہ زمین بھی یہاں آتی ہے، زمین میں پیسہ بھی یہاں وہ پیسہ یہاں آتا ہے، زمین میں انویسٹ ہو جاتا ہے اور منجمد ہو جاتا ہے، پڑا رہتا ہے. زمین یقیناً اپریشیٹ کرتی ہے لیکن اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا علاوہ اس شخص کے جس نے زمین خریدی ہو. یہاں رہنے والوں کو اس کے کئی نقصانات ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کی کہ اس پہ بحث کسی اور روز کریں گے. کیا اچھا ہو کہ وہ پیسہ یہاں کاروباروں میں لگے، یہاں نوکریاں فراہم کرنے میں انویسٹ ہو. ہسپتال بنائیے، کالج بنائیے، کاروبار کی طرح بنائیے. چیریٹی، زکوٰۃ، خیرات ہم کو نہیں چاہیے، ہمیں کاروبار چاہیے. بنائیے ہسپتال، بنائیے کالجز، لگائیے بزنسز. یہاں جو لوگ باہر کی دنیا سے کام نہیں کر پا رہے بیشتر وجوہات کی بنا پر، ان کو کام دیجیے، ان کو فرنٹ آفس پرووائڈ کیجیے. یہ کام بہت سے ممالک نے کیا اور جن ممالک نے، جن اقوام نے یہ کیا، ہم نے ان کو بہت جلد، بہت تیزی میں ترقی کرتے دیکھا. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں. یہ وہ امداد ہے جو دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی بخوبی انجام دے سکتے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں اللہ کرے گا اور ہم نے اگر طریقے سے اس کو کیا تو یہاں
ایسے مواقع پیدا ہوں گے کہ بہت سے ہمارے پڑھے لکھے بچے جو باہر رہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں ان کے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ واپس آ پائیں گے، ان کے لیے ایک بہتر زندگی انتظار کر رہی ہوگی۔ اس ویڈیو کو کرنے کی وجہ یہ کہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ چند لوگ مجھ سے بحث کر رہے تھے بڑے دن سے، اور وہ بحث ذرا لمبی ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل میں یہاں رکھ دیا جائے۔ آئیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آرام سے کھل کے، بغیر کسی تلخی کے، بغیر کسی ناراضگی کے اس پہ بحث کرتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برے ہیں، یا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں غلط ہوں، بلکہ اس لیے کہ ہم کس طرح مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اس خوبصورت ملک کو، جس کے لیے ہم دنیا جہاں میں پریشان رہتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، ہماری تھوڑی سی عقل کے ساتھ، اگر ذہانت کے ساتھ ہم کام کریں تو ہم اس کی تقدیر اور قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ کوشش ہماری ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں، نیچے کامنٹس لکھیے اور میں جواب دینے کے لیے حاضر خدمت۔